نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق نبي المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. معزز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر الافاضل علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت اسحاق اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. چرندے پرندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حج اللہ کی رضا چاہتی ہے، بہاروں پر اللہ کی رضا چاہتی ہے، خوشبودار اللہ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سامعین اکرام، جہاں تک کہ تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اللہ چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے اوپر ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی. لیکن اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین پہ نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، کعبہ کوثر میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح قلم سے آگے، عرش و کرسی سے آگے، تو عرش و کرسی سے آگے، معزز سامعین اکرام، مکہ سے آگے، مکہ سے آگے، یوں کہیں کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ، زندہ باد. سامنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا کی، وہ عظمتیں عطا کی جو نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ کسی کو مل سکتی ہے. بے شک، بے شک، حق ہے. معزز سامنے کام، رسول کو بشر کہنے والوں ذرا سنو. رسول کو بشر ابو جہل نے کہا تھا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا تھا. فی زمانے میں رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا تھا. ارے رسول کو بشر کہنے والوں کان کھول کر سن لو. رسول کو بشر کہنے والوں کان کھول کر سن لو کہ نبی بشر ہے. ہاں ضرور ہے، لیکن کوئی عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان معزز اللہ. سامعین اکرام، زندہ باد، زندہ. جہاں ساری دنیا کے انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے. بالکل، سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام، رسول کو بشر کہنے والوں ذرا جبریل سے پوچھو، اے جبریل تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذرا بازاری کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال
حضرت داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا کہ یہ تو بتا کہ تو نے کسی کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح پایا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ خاموش، ذرا سن کہ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تالے، اور سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا۔ معزز سامعین اکرام، پھر تم جبریل سے پوچھو، اے جبریل تم نے کسی کو رسول کی طرح نہیں پایا، ارے یہ تو بتا کہ تو نے اپنے آپ کو رسول کی طرح پایا کیا رسول کو اپنی طرح؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ نادان، ہوش میں تو ہے ایک غافل انسان، ذرا سن، اگر میں اپنے آپ کو رسول کی طرح پاتا تو جب رسول سدرا سے آگے جا رہے تھے تو میں بھی چلا جاتا، اور اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو جب رسول سدرا سے آگے جا رہے تھے تو کہتا کہ یا حبیب اللہ آپ نہ سدرا سے آگے مت جائیے ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا کہا؟ ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، جبریل نے عرض کیا کہ ذرا سن، رسول تو آقا ہے، میں غلام ہوں، رسول تو محکوم ہے اور میں غلام ہوں۔ معزز سامعین اکرام، رسول کو بشر کہنے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں۔ ارے آج سے 1400 سال پہلے ابو جہل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ رسول بھی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں۔ ارے اگر آپ کو رسول کی بشریت میں اور ابو جہل کی بشریت میں اگر فرق جاننا ہے تو خانہ کعبہ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ میں جب ابو جہل جاتا تھا تو وہاں رکھے گئے بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور جب میرے نبی خانہ کعبہ میں جاتے تھے تو جتنے بھی بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے تو سب میرے نبی کے قدموں میں لپٹ جاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، میں جہاں تک بات کروں عظمت مصطفیٰ کی تو ذرا سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کی تو وہ کوہ طور پر بلا کے کی، لیکن جب اللہ کو اپنے پیارے حبیب کو قرآن دینا ہوا تو کسی ایک جگہ میں نہیں، اگر میرے آقا میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں ہے تو جبریل وہی قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اگر مسجد نبوی میں ہے تو جبریل وہی قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ خدیجہ الکبریٰ کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں تو جبریل وہی قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ جہاں محبوب ہوتے ہیں وہی قرآن آ رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ دنیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر محبوب اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کا ایک پتا تک نہیں بناتا۔ تبھی تو شاعر کا خود فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماق و سمک میں سن کر زباں کباب و چلے، کباب و پھلے، وہ پھول کھلے، ثنا میں بلے، لوا کے تلے کہ دن ہو پلے، رضا کی صبح تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، اگر زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔